آمین آمین۔ ایک لڑکے سے زنا کرواتی ہے، میں جب باہر کام پہ جاتا ہوں اسے گھر بلا لیتی ہے، رات گھر سے باہر ہوں تب بھی اسے بلا لیتی ہے، بدکاری کرتی ہے، منع کرنے سے لڑتی ہے، کیا کروں؟ بہت پریشان ہوں، بچے بھی ہیں، خصوصی دعا بھی فرما دیں اور حل بھی بتلا دیں۔ بعض دفعہ یہ نفس و شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے، اور قاری طیوسہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ پولیس، گناہوں سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر ہے۔ بس ایک ہی ہے، بس کوشش کریں، بہرحال ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کافی سے رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک ذات ان کو بہرحال نیکی کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مسئلے کے لحاظ سے تو کچھ اور بھی باتیں ہیں، لیکن بہرحال جہاں تک ہو سکے بس سمجھانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ ان کو ایسا موقع نہ ملے کہ غیر کی طرف ان کا دھیان جائے لگنا ہے۔ یہ بس تھوڑے بہت کچھ بات پر نفس و شیطان کا کچھ غلبہ سے آ جاتا ہے، یہ سب نہیں ایسی نہیں، ہم بس کہیں کہیں بس یہ کچھ ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہیں، تنہائی میں بھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ہر حال ہو سکے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہے، نیک باتیں سننے سے بھی دل کے اوپر نیک اثرات پہنچتے ہیں۔ میری گھر والی کے لیے شرعی پردے پر استقامت کے لیے دعا فرمائیں۔ بہرحال الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات میں۔ بعض جگہوں میں ملا جلا ماحول ہوتا ہے، وہاں
دیکھو میں دیہاتوں میں دیکھا یعنی کوئی اجنبی آ جائے تو اپنے وہ اپنی چادر ہے، چادر سے اس کا وہ کیا اسے وہ پردہ کر لیتی ہیں، جسے گھونگھٹ کہتے ہیں، کیا لفظ بولتے ہیں اس کے پر. تو اللہ اپنی مہربانی فرمائے. دیکھو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین کو فرما دیجیے اپنی نظروں کو پس رکھیں. اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، آپ مومن عورتوں کو فرما دیجیے کہ اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب مسلمانوں کو رزق حلال اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آمین. میں آپ کا مرید ہوں، مجھے عشق نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی سلامتی اور خاتمہ ایمان کے لیے وظیفہ اشاع فرما دیں. بس خاتمہ بالخیر کے بہت سے اسباب ہیں. میرے حضرت فرمائے لگے خاتمہ بالخیر کا ایسا بھی ہے. میرے حضرت فرمائے لگے کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت اللہ ان کی زبان پر کلمہ جاری فرما دیں گے. اسی طرح اپنے بزرگوں سے تعلق یاد رکھنا، اپنے بزرگوں سے محبت کا تعلق، عقیدہ کا تعلق. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. بھائی عرفان صاحب یہ جو ہدیہ وغیرہ میں اس میں اختیار دے دیں کچھ مدرسوں میں جہاں کہیں دینا ہو ہے انشاءاللہ جزا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ. آپ کو ثواب مل جائے گا. الحمدللہ. میں زیادہ بڑے ہدیے ہیں نا، بس میں اپنی دال روٹی جتنی میں ہوگا، باقی اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. مدارس والے حضرات ہیں ان کو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی خدمت چلتی رہتی ہے. الحمدللہ. اس میں ہاں انشاءاللہ تعالیٰ صاحب بزرگوں کی دعا سے الحمدللہ کی رحمت سے اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو یہ خاتمہ بالخیر ہے. اسی طرح اعمال صالحہ کی مداومت، یہ بھی اعمال صالحہ کی پابندی. آدمی دیکھو نہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ جو اعمال صالحہ کی پابندی ہے، مداومت ہے، ہمیشہ ہے، یہ بھی خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ نیکی کرتے کرتے انشاءاللہ جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. اللہم بیٹی افراح قاسم بنت نبیلہ قاسم 6 سال شادی کو ہو گئے ہیں. اولاد کے لیے وظیفہ، بھائی اولاد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ تو دعا ہے. آگے باقی کچھ اور ہی مبارک کلمات ہیں وہی پڑھتے رہیں. میرے حضرت سے کوئی پوچھتا فرماتے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھ لیا کریں. حضرت 101 مرتبہ فرماتے ہیں. بہرحال عرض کر دوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. دیکھو قرآن پاک میں
اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ 25 پارے میں اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں، اور وہ چاروں صورتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پائی جا رہی ہیں۔ اور کرتے رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلایا، وہ پورا کر کے دکھلایا رہا نام۔ قرآن پاک میں اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی۔ نمبر 1، یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹیاں۔ آپ میں سے یہاں میں کوئی بھائی ہوں گے جن کی صرف بیٹیاں ہوں؟ کوئی ہے 2 بھائی؟ بتلا دیں۔ ماشاء اللہ، کتنی بیٹی ہے؟ 4۔ جزاک اللہ، اللہ پاک اللہ آپ کو بیٹے سے نوازے الحمدللہ۔ ہاں 2 بیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے الحمدللہ۔ یہ وہ کہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے وہ گھر والی خوش نصیب ہے جن کو اللہ اولاد میں پہلے بیٹی عطا فرمائے الحمدللہ۔ یہاں بیٹیوں کا ذکر پہلے ہے، یاد کرنا ہو۔ بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیے کے زمانے کی سوچ ہے، اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی سوچ ہے۔ دیکھو بیٹی بوجھ نہیں، وہ تو قرآن پاک میں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تنگی نہیں، ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے۔ یا کرنا ہم اپنی خوشی غمی میں کچھ ایسی خواہشات کے سلسلے بڑھا لیتے ہیں جن کی وجہ سے خوشی کے مرحلے بھی مشکل ہو جاتے ہیں اور غمی کے مرحلے میں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ نے دین تو بڑا، ان الدین یسر، دین تو بہت آسان۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یا کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ مجھے ایک بھائی ملے، کہنے لگے مجھے میری 9 بیٹیاں ہیں۔ ایک جلسے کے بعد کہ میری 9 بیٹیاں ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں الحمدللہ۔ تو بیٹے اور بیٹی سب اللہ تعالیٰ کا انعام الحمدللہ ہے۔ ہمارے حضرت شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ فرمانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانا تھے۔ یہ نانا بننا یہ سنت اگرچہ غیر اختیاری ہے، لیکن اس سنت پر تب عمل ہوگا کہ جب آپ کی بیٹی ہوگی الحمدللہ، کیونکہ ان سے اولاد ہوگی تو آپ نانا بنیں گے الحمدللہ۔ ہاں بہر بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ ہاں بس نے بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور کسی کو اللہ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں، صرف بیٹے ہی بیٹے۔ آپ میں سے کوئی ہیں بھائی جن کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں؟ کوئی ہوں جن کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں؟ اچھا ہیں بھائی، کتنے بیٹے ہیں؟ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بیٹی عطا کرے الحمدللہ۔ ہاں میرے پاس فلسطین سے ایک عرب مہمان تشریف لائے، کہنے لگے میرے 4 بیٹے ہیں، دعا کریں اللہ مجھے بیٹی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے نا 3 یا 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے کہتے ہیں۔ پہلے 3 بیٹے ہوئے، اب انہیں خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹی عطا کر دے، لیکن انہوں نے پھر بیٹا دے دیا۔ میں ایک دفعہ گھر پر گیا، دیکھا تو ایک بچے کو بچیوں والے کپڑے پہنا رکھے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی اللہ نے بیٹی عطا کی؟ کہنے لگے نہیں، یہ تو اللہ نے بیٹا ہی دیا ہے، ہم نے اس کو بس اپنا دل بہلانے کے لیے یہ بچیوں والے کپڑے پہنا رکھے ہیں۔ بھائی ہاں جب کوئی نعمت نہیں ہوتی پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ تو مجھے امید ہے آپ سب حضرات ہاتھ کھڑا کر دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے
مجھے بھی اللہ نے بیٹے بھی دے رکھے ہیں، بیٹیاں بھی دے رکھی ہیں، پوتے بھی دے رکھے ہیں، پوتیاں بھی دے رکھی ہیں، نواسے نواسیاں سب دے رکھے ہیں۔ میں دادا بھی ہوں اور نانا بھی ہوں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ نواسی ہیں، نواسے نواسیاں قرآن پاک کے حافظ ہیں، 5 نواسے نواسی حافظ ہیں قرآن پاک، الحمدللہ۔ ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو نوازے، الحمدللہ۔ اور ایک چوتھی صورت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے بھائی، یہ ہے دعا والی اور جھولی والی۔ آگے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں، یاد رکھو۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اولاد کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ آگے اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک حصہ ان بندوں کا ہے جن کو اللہ نے بس دعا کے لیے چن رکھا ہے، الحمدللہ۔ تم جھوڑی پھیلائے رکھو، الحمدللہ۔ اگر یہاں منظور ہوا تو یہاں بھی دے دیں گے، ورنہ پھر آخرت میں سارے ارمان پورے کریں گے انشاءاللہ۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، خدا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ میں پہلے سمجھتا کہ عورت بانجھ ہوتی ہے۔ میں سیالکوٹ میں جا رہا، وہاں ایک وہ شفا خانہ تھا، اس کے باہر لکھا ہوا تھا مرد بانجھ پن کا علاج، مرد بانجھ پن کا علاج، مرد، میں کہ بھائی مرد بھی بانجھ ہوتے ہیں اللہ وہ علاج میں۔ بعض دفعہ عورت میں فرق ہوتا ہے، عورت کے اندر فرق ہوتا ہے، اس کے مادہ تولید جو پیدائش کا مادہ ہے اس میں کمی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ مرد میں کمی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی میرے پاس ایک نوجوان کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی دونوں ٹیسٹ کروائے، دونوں کے ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہمارے الحمدللہ۔ بھائی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو کیا کر سکتا آدمی؟ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ کبھی مایوس نہیں ہونا، جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ فرمائے لگے جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں، جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور نیک اعمال سے بھر دیں۔ خالی بیٹھیں گے تو سوچیں آئیں گی، آگے تنہائی میں صرف خالی بیٹھ رہیں گے سوچیں وساوس آئیں گے، اور اگر کسی کام میں لگے رہیں گے تو پھر یہ ہے اپنے انشاءاللہ وہ دل بٹا رہے گا، الحمدللہ۔ ہمارے شاہ کی مختصر فرمائے لگے ہیں جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور نیک اعمال سے بھر دیں، الحمدللہ۔ اتنی اچھی مصروفیت الحمدللہ۔ تو بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ مجھے رائے مرکز میں ایک بھائی وقت لگا رہے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بعد نے بیٹا دیا۔ میں ایک جلسے میں تھا، وہاں ایک بوڑھے آدمی، جلسہ ختم ہوا، مجمع جا رہا ہے، تو وہاں بھی یہی مضمون میں نے بیان کیا، تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے یہ جوانی میں نہیں اب دیے بڑھاپے میں اولاد وہ مجمع جا رہا تھا، تو بہر اللہ تعالیٰ خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ میرا نام عبدالحنان ہے حضرت، آپ ہر جمعے کو تیسرا کلمہ طیبہ کہتے ہیں، جبکہ تیسرا کلمہ تمجید ہے۔ بھائی توضیح طلبی آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، یاد رکھنا ہے۔ آگے اس کی وضاحت میں یہی کلمات لکھے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ۔ تو قرآن پاک میں کلمہ طیب کا بھی اطلاق ہوا ہے، یہ کلمہ تمجید ہے، تمجید الحمدللہ ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی سب اللہ تعالیٰ کے بزرگی والے کلمات ہیں اس میں الحمدللہ ہیں، اور طیب بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکیزہ کلمہ ہے الحمدللہ۔ تیسرا کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ طیبہ، یہ سب ہے الحمدللہ، وہ ہے۔ اور تمجید بھی نام ہے، وہ بھی ہو ایک چیز ہے، کئی کے نام ہو سکتے ہیں۔ بندے کی روحانی ترقی کے لیے خصوصی وظیفہ مرحمہ فرمائیں۔ کچھ بندے اوپر جادو ورق کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہے۔ بھائی روحانی ترقی کے لیے بس یہی ہے، نیک مجالس میں اٹھنا بیٹھنا رکھیں الحمدللہ۔ اس سے آہستہ آہستہ الحمدللہ جب نیک باتیں سنیں گے، دل میں پہنچیں گی، تو
انشاءاللہ دل کے اندر ہے انشاءاللہ نیکی کا شوق بڑھتا ہی رہے گا الحمدللہ، اور نیکی کا شوق یہ ترقی کا ہی ذریعہ ہے الحمدللہ۔ بعض اوقات صبح و شام کے اذکار مشکل ہو جاتے ہیں، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھو ہمارے ہاں تو بھائی ذکر کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا۔ اب آپ بتاؤ اس میں کیا مشکل لگی آپ کو؟ صبح کر لیں، جب موقع ملے کر لیا کریں۔ میرے حرجہ میں شفیع شیخ الہدی حصول صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب پوچھنے لگا تو مجھے کوئی ذکر بتلا دیں، میں نے فرمایا 500 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیا کریں۔ ان کو یہ بھی زیادہ لگا، فرمایا چلو 400 مرتبہ کر لو، 300 مرتبہ کر لو، 200 مرتبہ کر لو، 100 مرتبہ کر لو، 20 مرتبہ کر لو، کرو صحیح آ کر اللہ تعالیٰ بھائی اللہ نے بڑی آسانی آگرہ وقت کے ساتھ ساتھ اس لیے کہتے ہیں جو موجودہ شیخ ہوتے ہیں، جو واقعی جو ہمارے شیوخ ہیں، وہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اب میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث ان کا جو اصلاح کا مبارک انداز تھا، وہ اگر آپ پر جاری کروں تو میں خیال آپ آدھے سے زیادہ غائب ہو جائیں سر۔ اللہ اللہ بڑوں کی باتیں ایک دم نہیں اپنی جا سکتی یار، بڑا اس لیے بڑوں کی باتیں کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے الحمدللہ شہد لا کر پیش کروں آپ کا الحمدللہ۔ اللہ کا شکر سب اللہ نے مہربانی فرما رکھی الحمدللہ۔ اللہ بڑوں کی باتیں وہ بڑے ہی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ ہم چھوٹوں کے لیے فون بڑوں کی زبان ہم نہیں استعمال کر سکتے اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی محنت مجھے تبلیغ دین میں تقریباً 16 سال لگے اسے مکمل کرنے میں ہیں۔ جناب حضرات کے لیے آسانی ہے، ہر کے جو کلمات ہیں وہ آخر میں لکھ دی ہیں الحمدللہ۔ کچھ ساتھی مطالعہ کرنا چاہیں بس عمل کے نیت سے دیکھتے رہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، باقی دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہمارے مولانا ابوالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسر والے وہ اپنے مریدین کو نصیحت فرماتے ہیں۔ ان کے میں تعزیے کے لیے حاضر ہوا، ان کے بیٹے نے مجھے ہر یہ ملفوظ سنایا، فرمایا ابا جی اپنے مریدین کو نصیحت فرماتے، وصیح ہیں نصیحت فرماتے کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے۔ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے۔ ولی تو آپ سب ہیں الحمدللہ۔ میرے حرجہ میں شفیع شیخ الحدیث حصول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ولی کی جو تعریف کی وہ آپ سب پر صادق آتی ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی وہ ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے۔ بابا بتا کتنی پیاری تعریف ہے۔ ولی وہ ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے۔ اب نماز پڑھنا نیکی، روزہ رکھنا نیکی، زبان سے سچ بولنا نیکی، کتنی آپ نیک اعمال پہلے سے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یعنی میرے فرمانے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حب اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی نیک صحبت نیک ماحول کی برکت سے، دین کی باتیں سننے سے دل میں بس نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے الحمدللہ۔ پھر بھی کوئی کمی رہے نہیں، پھر ہم کمزور ہیں، پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگی ساتھ ساتھ الحمدللہ۔ حفاظت نظر پر استقامت کے لیے کیا کروں؟ بھائی دیکھو بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا دیں اپنا۔ بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ اللہ تعالیٰ اچانک نظر پڑ جائے وہ ویسی معاف ہے، چاہے وہ 1000 دفعہ پڑے جا کرنا، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں۔ آپ یہ ہے اپنے ارادے۔ ہمارے بھائی فیصل ہیں دبئی میں ہوتے ہیں،
وہاں بیچارے وہ گاڑی چلاتے ہیں، وہ گاڑی چلاتے ہیں، کہنے لگے مجھ سے تعلق بھی ہے، کہنا مجھ سے بد نظری ہو جاتی ہے۔ میں کہ آپ سے کیسے بد نظری ہو جاتی ہے؟ کہتے میں گاڑی چلاتا ہوں، سامنے کچھ نظر پڑ جاتی ہے۔ میں کہا نہیں بھائی، آپ کا دیکھنا تو بامر مجبوری ہے، ہاں مجبوری کے درجے میں ہو یا اچانک نظر پڑ جائے وہ تو سب معاف ہے ہاں اللہ۔ بس بد نظری وہ ہوتی ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر ڈالنا ہے، یہ ہے اللہ۔ بلکہ بعض ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں بالکل اچانک نظر پڑ جائے پھر بھی ان کو پریشانی ہوتی ہے الحمد للہ۔ ایک دل میں یہ جو پریشانی ہے، فکر ہے، احساس، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے الحمد للہ۔ تو اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ لینا، چاہے کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو، یا اپنی نظروں کو جھکا لیں بس الحمد للہ۔ اللہ اپنی میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الہدیہ حسود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے حضرت کے بیٹے نے بتلایا کہ میرے ابا جی ایک ہی گھر میں میرے ابا جی یعنی 4 بھائی اکٹھے رہتے تھے۔ فرمایا بڑی بھابھی صاحبہ وہ بڑا ہونے کی وجہ سے وہ پردے کا خیال نہیں رکھتی تھی، پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، لیکن ابا جی چھوٹے تھے تو کہنے میرے ابا جی فرمانے لگے میں انہیں ایک گھر میں اکٹھے رہنے کے باوجود میری ایک مرتبہ بھی غیر اختیاری طور پر بھابھی صاحبہ کے اوپر نظر نہیں پڑی ایک گھر میں رہنے کے باوجود۔ کہ مجھے بھائی مولانا عبد الرحمان صاحب کے بیٹے نے بتلایا کہ ایک گھر میں رہنے کے باوجود بس اپنی نظروں کو جھکا لی، الحمدللہ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ بہرحال پھر بھی اہم نہیں، بس ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ اچانک نظر پڑ جائے ویسی معاف ہے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالے۔ اللہ ذکر قلبی کی اجازت ہے، ہاں ذکر قلبی کا طریقہ، بس دیکھو ذکر قلبی ایک ہمارے مشائخ کے ہاں بھی طریقہ ہے، ذکر قلبی زبان تالو سے لگی رہے اور دل میں تصور کرنا ہے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ دل میں زبان تالو سے لگی رہے، بس دل میں سوچنا ہے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ بھی ایک ہے نیک طریقہ ہے۔ ہمارے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع مدینہ میں وہ ذکر قلبی کرواتے تھے تو اس کا پھر یہی طریقہ شروع میں ذکر کرتے ہیں۔ اور میرے حضرت جامع شفیع ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز، میرے حضرت فرمانے لگے ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ ہے، ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ ہے کہ دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لگا رہے، کہ آدمی ہر وقت یہ سوچے مجھ سے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، بس سمجھو اس کا دل عرش پر پہنچا ہوا ہے۔ الحمدللہ کتنی پیاری بات فرمائی کہ ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ ہے کہ دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لگا رہے، کہ آدمی ہر وقت یہ سوچے کہ مجھ سے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، بس سمجھو اس کا دل عرش پر پہنچا ہوا ہے۔ الحمدللہ تو بہرحال جو یہ سب مبارک طریقے ہیں الحمدللہ دیکھیں، نماز کیا لکھا ہے، نماز بنانا کیسے شروع کروں؟ بس نماز پڑھنا شروع کر دیں، یہی نماز کا بننا ہے۔ ہم لوگ کیا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ مسئلہ بھائی آپ کا بس یہ اپنی پیشانی ہے، زمین پر ٹیک لینا، سجدہ کر لینا، رکوع کر لینا، بس یہی انشاءاللہ نماز کے بننے کی نشانی ہے الحمدللہ۔ باقی مختلف حالتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس نماز کا پڑھنا یہی نماز کا بننا ہے انشاءاللہ۔ باقی کیفیات ہیں، مختلف ہوتی ہیں، حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ نماز کی 2 صفتیں ہیں نا، خشوع و خضوع سے پڑھنا۔ خشوع کا مطلب توجہ سے نماز پڑھنا، خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔
لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے بس الحمدللہ۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، بس 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 یہ سوچ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں الحمدللہ، پھر بھی کوئی دھیان آگے پیچھے ہو جائے، پھر جب دھیان آ جائے پھر متوجہ ہو جائے الحمدللہ۔ بہرحال لگے رہیں الحمدللہ۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، مراقبہ کتنا کرنا چاہیے؟ بس جو مراقبہ کا فرمائیں تو ان سے پھر پوچھ لیں مراقبہ کتنا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ میرے حضرت ہیں، مجھے کوئی مراقبہ نہیں بتلایا، ویسے ہم بعض اکابر کے ہاں ہیں، مشائخ کے ہاں، کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں، آپ کا اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کتاب کا مطالعہ کرنا یہی مراقبہ کرنا ہے، بس نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی۔ الحمدللہ اساتذہ ہیں آپ کا پڑھنے یعنی سبق پڑھانے کے لیے مطالعہ کرنا، بس یہ آپ کا مطالعہ ہی مراقبہ ہے، بس نیت اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی ہوگا الحمدللہ۔ کیونکہ جو مراقبات ہوتے ہیں ان سے مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حصول کی مشق کرنی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی ہیں اس میں ہیں کچھ بعض ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں مراقبات وہ کرواتے ہیں الحمدللہ، وہ سب اپنے اگر شیخ سے تعلق ہے پھر ان کے مطابق پھر وہ جو بتلائیں تلقین کریں پھر وہ اس انداز سے کر لیں انشاءاللہ، کوئی حل نہیں۔ اللہ ہمارے ہاں کچھ ہے، میرے حضرت کے ہاں کچھ یہ بزرگوں کے مختلف انداز ہیں، سب میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے کسی اور شیخ کی وجہ سے دوسرے شیخ کے سلسلے پر کوئی چیز داخل ہے، یعنی اس کو بعض ہوتے ہیں وہ اتنا مراقبہ کراتے ہیں، اتنے کرتے تھے ہاں بھائی ہماری جو ہے سادہ سی دال روٹی اسی پر آپ گزارا کریں الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ اسی میں مل جائے گا انشاءاللہ، بس مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے الحمدللہ۔ چلو انشاءاللہ نماز پڑھ تقریباً ہو گئی۔ اچھا تبلیغ جماعت میں وقت لگانا، عالم مجلس ختم نبوت کی رکنیت، جامعۃ علماء اسلام کی رکنیت، حضرت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ جہاد میں جہاں واقعی جہاد ہو رہا ہے وہاں آپ کی اجازت چاہیے اور دعا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، جہاں بھی خیر کے سلسلے ہیں آپ حضرات انشاءاللہ جہاں بھی مناسب سمجھیں اللہ سب میں شامل ہو سکتے ہیں، ہم سب خیر کے کام ہیں، دین کے کام ہیں الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے، میں نے اور میری بہن نے خاصہ سال اول کا امتحان دیا ہے لیکن نتیجہ ابھی تک نہیں آیا۔ ایک لڑکی جو دوسرے مدرسے میں پڑھتی تھی وفاق کا داخلہ ہمارے مدرسے سے بھیجا، یہی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ جی ہمارا تو اس میں قصور نہیں ہے، دعا فرمائیں، اللہ سے دعا ہے، اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ دیکھو محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں، کوئی نتیجہ نہ بھی آئے، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب کے الحمدللہ۔ یہ تو سب چیزیں کہتے ہیں یہاں امتحان میں تو صرف قابلیت کے نمبر لگتے ہیں، قبولیت کا نمبر اوپر لگتے ہیں الحمدللہ، اور وہ لگ گئے سب کے انشاءاللہ۔ باقی ہے اگر یہاں نتیجہ نہ بھی آئے تو انشاءاللہ آخر کا نتیجہ ہے وہ آپ کے لیے تیار ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ بس میں تھوڑا سا 2-3-4 منٹ